دیا جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. ساحل پہ میں کہنے تو اصل میں دوسرے ٹاپک پہ آئی ہوں، باقی میرے لیے ارریلیونٹ چیزیں ہیں جو ساری یہاں ہو رہی ہیں. اور آج ہی وہ دن ہے آئی تھنک جب اسلام کا بینڈ بجانا ضروری ہے، جو کہ بڑا انسانیت کا مذہب ہے. اور میری طبیعت بھی کافی خراب ہے، لیکن میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ یہ جو مکی اسلام اور مدنی اسلام ہمیں دکھایا جا رہا ہے، آج ہی وہ دن تھا کہ آپ لوگوں کو اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ سوری آپ ادھر ادھر کی باتیں یا دوسرے ٹاپکس کریں. یہ جو بلاسفیمی ہے، کیا انسانیت کے مرڈر سے زیادہ ضروری چیز ہے؟ یہ کون سا خدا ہے جو اتنا منافق ہے؟ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو، اور تیسری طرف اس کے ماننے والے حضرت محمد کی طرح مکی دور میں جب شامل ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے گھر بھی اجاڑ دیتے ہیں، ان کے گھروں بدنی کو لوٹ لیتے ہیں. سیم ٹو سیم حضرت محمد یہ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ حضرت محمد نے کیا کیا تھا. ہم حضرت محمد کے اصلی فالوور ہیں. یہ وہ اسلام دکھا رہے ہیں ہمیں جو بیان کیا جاتا ہے. جب ایکس مسلم اپنے چینل پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. جب حدیثیں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ حضرت محمد نے جب مدینہ میں گئے تھے حضرت محمد تو انہوں نے کیا کیا تھا، یہی لوٹ مار کی تھی نا جو آج مدنی دور کا مسلمان کر رہا ہے. اور یہ جو مکی دور کا ہندوستانی مسلمان ہے آج بڑا سائلنٹ بڑا پیسفل بیٹھا ہوا ہے. ان کے بھائیوں نے بہن بھائیوں نے یہ جو مصیبت کی ہے دوسروں کے گھروں پہ نازل کی ہے، ان کو شرم نہیں آئی کہ یہاں آ کے کوئی بات کرتے. آج بات کریں نا کہ ساحل تم جھوٹ بول رہے ہو، ایڈم تم جھوٹ بول رہے ہو، ہر ایکس مسلم چینل پہ بیٹھا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ آیت جھوٹی ہے. آج یہ سارے مر کیوں گئے ہیں؟ آج ان کی انسانیت بھی مر گئی ہے، آج اسلام بھی مر گیا ہے. آج اسلام کا پیس کدھر ہے؟ آج آؤ نا پھر ڈیبیٹ کرو اسلام کے پیس کے اوپر. وہ پیس دکھاؤ ہمیں نا، ہمیں ثابت کرو کہ اسلام پیس کا مذہب ہے. کہیں سے تو ثابت کرو، حدیث سے کرو، قرآن سے کرو، حضرت محمد کی سیرہ سے کرو. آج وہ دین ہے کہ تم ثابت کرو کہ اسلام پیس کا مذہب ہے. اور اگر آج بھی تم اسلام کو پیس کا مذہب ثابت نہیں کر سکتے تو تمہیں اپنے منہ کے اوپر خود ہی تھپڑ مارنا چاہیے اور خود اس کتاب کو گٹر میں پھینک دینا چاہیے جس کے اوپر تم یقین کرتے ہو اور لوگوں کی جانوں کو جو ہے ان کے قتل کرتے ہو اور ان پہ فتوے لگاتے ہو، ان کے گھر لوٹ لیتے ہو. تمہیں یہی نہیں پتا کہ وہ خدا جس کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو کتنا منافق ہے. وہ ایک طرف تمہیں کہتا ہے کہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، دوسری طرف تمہیں کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے چڑھائی کر دیتے ہو کہ قرآن کی بلاسفیمی ہو گئی ہے، اور کسی کا گھر لوٹ لیتے ہو. کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ اپنے گھروں سے اٹھ کے ویسے ہی بھاگے ہیں لوگ، ان کے پاس انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہو کے گیا چند سیکنڈ کے اندر، ان کے گھر پہ قیامت آ گئی ہے. اور اگر تمہارا خدا اتنا پاورفل تھا تو تم بھوکے ملک کے لوگوں، ابھی آئی ایم ایف سے تم نے 4 دن ہوئے ہیں تمہیں قرضہ پاس ہوا ہے اور تمہارے ملک کو زندہ رہنے کی مہلت ملی ہے، اور انہی کرسچن کنٹری سے تم بھیک مانگتے ہو اور زندہ رہتے ہو اس بھیک کے اوپر. اور پھر وہ بھیک جو ہے جب ختم ہو جاتی ہے دوبارہ سے مانگنے چلے جاتے ہو انہی کرسچن کنٹری سے جا کے، اور پھر انہی کرسچنوں کے چرچ توڑتے ہو اور پھر انہی کے گھر جلاتے ہو، اور پھر اسی عیسیٰ کا گیت گاتے ہو قرآن کے اندر، اور پھر اسی عیسیٰ کے آنے کا انتظار کرتے ہو. اور پھر جب وہ عیسیٰ کون سے چرچ میں آ کے انٹری مارے گا جو تم نے سارے جلائے ہیں، جو ابھی بھی انتظار کر رہے ہو بیٹھے. اور ان کے جو بے غیرت ملا جو بعد میں کہتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی مولوی کے گھر پہ دھاوا بولا جاتا تو، یا اگر کسی آرمی کے بندے کے گھر پہ دھاوا بولا جاتا تو کیا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ حرکت میں نہ آتے؟ یہ ایک پری پلانڈ ان کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. اس کے اوپر کوئی ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، یا ہم اگر ایک جلتا ایک کو نہیں تم بچا سکے چلو دوسرا بچاتے، تیسرا بچاتے، لوگوں کے گھر کیوں نہیں بچائے؟ کس چیز کے اوپر یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا؟ اسٹیٹ پولیس دیکھ رہی ہے وہاں پہ کھڑی، اور پولیس کب دیکھتی ہے؟ جب اسٹیٹ کو آرڈر نہیں ہوتا انہیں ٹچ کرنے کا. تو تمہارا خدا کدھر مر گیا جو تمہیں کرسچن کنٹری سے جا کے آئی ایم ایف سے کریڈٹ لینا پڑتا ہے؟ اللہ کو کون آسمان سے پیسے برسائے؟ صبح سے لے کے شام تک قرآن کی حفاظت تو تم کرتے ہو، بھیک مانگنے پھر جا کے تم کرسچن کنٹری سے مانگنی شروع کر دیتے ہو. اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا خدا تو تمہاری اوقات بھی نہیں دیکھتا کہ تم ہو یا نہیں ہو، اور تم کتنے کرپٹ ہو، اور تمہارے کردار کیا ہے، اور تمہارا قرآن جو تم نے اپنے اعمال میں ڈالا ہوا ہے جس کی تمہیں بلاس فہمی کی اتنی آگ لگتی ہے کہ ہاں ہمارا قرآن کے اوپر بات کر دی، اس کو جلا دیا، تو جو وہاں بائبل جلی تھی وہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ اس وقت تمہارا ایمان مر گیا جب تمہارے رسول اللہ نے کہا تھا کہ 4 الہامی کتابوں پہ ایمان لاؤ، تو بائبل تمہارے باپ کی تو نہیں ہے نا، وہ بھی اسی اللہ کی ہے. وہ کہاں سے آئی ہے؟
وہ بھی تو تم نے جلا لی. تو قرآن جس اللہ کا تھا اس اللہ نے ہی تمہیں کہا تھا کہ بائبل کے اوپر بھی یقین رکھو. اس وقت تمہیں اللہ ہی بھول گیا. تم تو بے غیرت اور نہایت قسم کے منافق قسم کے لوگ ہو. تمہارا نہ کوئی خدا ہے، نہ تمہارا کوئی دین ہے، نہ تمہاری کوئی کتاب ہے. تم صرف حضرت محمد کے فالوور ہو. جیسے حضرت محمد نے مدینہ میں دھاوا بولا تھا، تم ایگزیکٹ اسی طرح دھاوا بولتے ہو ہر انسان کے اوپر، کیونکہ تمہارے دماغوں کو سن کر دیا حضرت محمد نے. تم سوچنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. تمہارے دماغ معاف ہو چکے ہیں. تمہیں جھٹکے لگانے کی ضرورت ہے کہ تم انسانیت میں واپس آؤ. کیونکہ قرآن سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تم صرف ڈاکو اور لٹیرے ہو، بس. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہی بولنے لگا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس قوم کو محمود غزنوی بطور ہیرو پڑھائے جاتے ہیں. اور محمود غزنوی کیا تھا؟ سومناتھ مجھے کے پاس مندر میں کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاس میں کیا ہوا کیا نہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم ماضی کی باتیں نہ سنائیں، لونڈیوں کی کہانیاں نہ سنائیں. نہیں سناتے تمہیں لونڈیوں کی کہانیاں. تو یہ جو آج ہوا ہے اس پہ بکواس کرو نا، پھر یہاں آ کے بھونکو. اب مر کیوں گیا تم ساروں کا بتائیں ایمان؟ نا اس بچی کے بارے میں جس کا پورے کا پورا اس کمیونٹی میں، جو جڑا والا کی کمیونٹی تھی، وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سینیٹری ورک کرتے ہیں. ایک بچی نے اپنی ساری زندگی کمائی کر کے اپنی جہیز جوڑا، ایک فریج کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا. لوگوں کو کسی کا چھوٹا سا رویا. بھی گھر ہو نا، کسی غریب انسان کا لکڑی کا بھی گھر ہے یا اینٹوں کا بھی گھر ہے، اس کے لیے وہ اس کا گھر ہے. اور وہ اس نے کیسے بنایا ہے وہ صرف وہ جانتا ہے. اور اتنے جو یہ 25 کروڑ کا مسلمان مر گیا تھا، ان کی انسانیت اور ان کا ایمان مر گیا اس دن. ان کو کسی کو غیرت نہیں آئی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور جب تم باہر کھڑے ہو کے ڈیبیٹنگ کرتے ہو، اسلام تو بڑے پیس کا مذہب ہے، لعنت ہے تمہارے مذہب پہ بھی، اور لعنت ہے تمہارے پیس پہ بھی، اور لعنت ہے تم پہ بھی. اب آج آ کے بکو. یہ جو ہے نا کہ ایک انسانیت کا قتل ہے، 532 آیت ہے قرآن کی، سورہ نمبر 5 ورس نمبر 32. اس کے علاوہ یہ لوگ یہ نہیں بتاتے کہ 533 میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں جی، وہ اگلی بھول جاتی ہے نا. ان کو تو پچھلی بھی یاد نہیں ہے، تو اگلی کہاں سے یاد ہوگی؟ اور یہ ملا بغیرت جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، 15 سال کا بچہ پاکستان کی سڑکوں پہ جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، 14 15 16 سال کے پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ وہ جو کمشنر ہے اس کو جو سریعان سزا دی جائے. صرف اس کا یہ جرم ہے کہ اس کا مذہب کرسچینٹی تھا اور وہ ایک کرپٹ آدمی نہیں تھا، وہ کرپشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا. انہوں نے اس کے خلاف پلاننگ کی. پتہ ہے پاکستان کے حالات دیکھ کے نا مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. اگر کوئی خدا ہوتا نا تو اس پاکستان کی قوم پر جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو چکی ہوتی، سلفر کی بارش. نہیں تو ان کا اگر کوئی خدا ہے تو روٹی کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ IMF سے قرضے لینے کیوں جاتے ہو؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ ان کا گاڈ مر جاتا ہے اس وقت، پھر ان کو کرسچن یاد آتے ہیں، کرسچن کنٹریز یاد آتے ہیں، بھیک یاد آتی ہے. کدھر ہوتا ہے اس دن گاڈ؟ جب بھوک لگتی ہے ان کا خدا ان کو کھانا کیوں نہیں دیتا؟ ان کے سارے بڑے چور ان کا حق کھا جاتے ہیں. جب ان کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں تو یہ بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. اس وقت کہاں مرا ہوتا ہے ان کا خدا، ان کا ایمان، ان کا دین کہاں ہوتا ہے؟ بہت زبردست پوائنٹس آپ نے رکھا ہے دیا جی، بہت بہت شکریہ.